السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اسلامی بھائیوں، پردے میں بیٹھی ماں اور بہنوں، آج کی تراویح میں 18واں پارہ آپ نے سنا ہے۔ 18ویں پارے کے اندر 3 سورتیں آتی ہیں، تو 3 سورتوں میں سے ایک سورت کی آیتوں کا ہم نے انتخاب کیا ہے۔ سورۃ النور قرآن مجید کا ایک بہترین سورہ ہے۔ یہ سورہ مدنی ہے، مدینے میں اللہ کے نبی پر نازل ہوا۔ مدینے میں آنے کے بعد جب مسلمانوں کی ایک سوسائٹی قائم ہوئی، مسلمانوں کا ایک معاشرہ قائم ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے کے اصول اور گھروں کے آداب، گھروں کے طور طریقے، گھروں کی اصلاح کی بہت ساری باتیں یہ سورہ کے اندر بتائی گئی ہیں۔ اسی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بتائی۔ سورہ نور آیت نمبر 27 میں اللہ نے فرمایا: یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب اپنے اور اپنے علاوہ کسی اور کے گھروں میں داخل ہو تو پھر ان سے اجازت طلب کر لو اور انہیں سلام کر لو۔ یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں بتائی ہیں۔ کہا کہ جب دوسروں کے گھروں میں جانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، اپنے گھروں کے مسئلے بھی آگے آئیں گے، پہلے دوسروں کے گھروں کے دیکھیں۔ دوسروں کے گھروں میں جب جانے کی ضرورت پڑے تو 2 شرطیں اللہ نے بیان کی۔ پہلی شرط یہ کہ اجازت لے کر جائیں، بنا اجازت کے نہ جائیں، اور دوسری شرط اللہ نے کہا کہ سلام کر لیں، سلام کر کے جائیں۔ گھروں کے جو آداب، یہ بات دیکھیے آپ، یہ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں، مسلمانوں کے گھروں میں آنے جانے کے آداب طور طریقے ہی نہیں ہیں۔ سب جدھر ملا ادھر گھس جاؤ، اور اجازت نہیں ہے، سلام نہیں ہے، کلام، یہ ساری چیزیں لوگ دن بدن بھلا دے رہے ہیں۔ آنے پہلے تھوڑا بہت وہ بل وغیرہ ہوتا تھا، اب اس کا بھی بہت کم ہے، تو لوگ جو ہے ایسے ہی گھس کے آ جاتے ہیں۔ اور خاص کر کے مسلمانوں کے جو باڑے ہیں نہیں، اس میں گھسنے کی بھی ضرورت نہیں، گھر اتنے مل جل کے رہتے ہیں، ایک چھت سے دوسری چھت میں آرام سے مل جاتے ہیں آپ کو، یہاں بیٹھے ان کی باتیں آرام سے سنائی دیتے ہیں۔ تو اتنے گنجان آبادی کے گھر مسلمانوں کے محلے بن گئے ہیں کہ اب یعنی کہ جو پرائیویسی ہوتی ہے، ہر گھر کے اپنی باتیں، ہر گھر کے لوگوں کے اپنی رازداری کی جو چیزیں، باتیں ہوتی ہیں، وہ ہونا چاہیے۔ یہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے بہت خلط ملط ہو رہی ہے۔ اسلام کا ایک طریقہ ہے، ایک نظام ہے جو آپ کو بتاتا ہے گھروں کی باتوں کو گھر کی حد تک رکھنے کے لیے۔ تو اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ گھر کو جائیں کسی کے بھی تو اجازت لے کر جائیں۔ اجازت کا مطلب کیا ہے؟ آپ دروازے پہ کھڑے ہوں، دروازے پہ کھڑے ہو کے آپ آواز لگائیں، یا تو سلام کریں، یا پھر اندر آنے کے لیے ہی اجازت مانگیں کہ میں فلاں آدمی ہوں، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس کے لیے اللہ کے نبی نے یہاں تک بتایا، آپ اجازت لینے کے لیے جائیں کسی کے گھر تو دروازے کے ایک سائیڈ میں ٹھہریں، ایسا نہیں کہ بیچ میں ٹھہریں، کھولتے ہی گھر کے اندر فوراً نظر پڑ جائے۔ سیدھے طرف یا بائیں طرف ٹھہریں، اور سلام کرنے کے بعد یا اجازت لینے تک جو ہے، آپ کو اندر بلانے تک آپ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں۔ ایسا نہیں کہ گھر کے اندر دیکھتے ہی رہیں کہ کون آئے گا، کیا ہوگا۔ تو یہ اسلام نے آپ کو سکھایا ہے، اور اجازت لینے کے لیے کہا گیا۔ اسی سورہ کے اندر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فَإِنْ خِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ۔ اجازت 1 سے 2 پھر 3 مرتبہ تک اجازت لینے کا حکم ہے۔ اگر 3 مرتبہ آواز لگانے کے بعد بھی اگر اندر سے آواز نہ آئے، جواب نہ آئے، یا پھر کہا جائے کہ واپس جائیں، تو پھر قرآن کہتا ہے فَارْجِعُوا، واپس چلے جاؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے واپس چلے جانا۔ تو یہ اہل علم نے یہاں ایک بہت اچھی بات بتائی
اس آیت کو سامنے رکھے. کیا ہے؟ موبائل کے سلسلے میں اگر آپ کسی کو کال کرتے ہیں، ایک مرتبہ کال کیے، 2-3 مرتبہ کال کیے، کوئی نہیں اٹھا رہا ہے تو چھوڑ دینا ہے. تو ویسے ہی لگاتار کر کے ستانا نہیں ہے. یہ آداب ہے. ہر ایک انسان کے ایک وقت ہوتا ہے، آرام کا ہو یا پھر اس کے کام کا ہو، اس کی ذمہ داری کا ہو. لگاتار کرتے ہی رہنا نہیں ہے. فون کا ریچارج ان بیلنس ہے بول کے کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ آپ کو یہ طریقہ بتایا گیا. قرآن نے یہ جو اصول بتائے نا، آپ دیکھیں یہ تو ایک نارمل گھروں میں ہے، یعنی آپ کسی کے گھر کو بھی جائیں، یہ سورہ اگر آپ پڑھیں گے تو یہ سورہ بتاتا ہے کہ یہ آداب بعض ایسے ہوتے ہیں کہ آپ بچوں کو سکھانا پڑتا ہے، بچوں کو بولیں. یہ سورہ کے اندر آپ آگے پڑھتے جائیں، اسی سورہ کے اندر آیت نمبر 50/8 50/9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. اللہ نے کہا کہ اگر تمہارے گھر کے ایسے بچے جو چھوٹے چھوٹے ہیں، چھوٹے بچے اگر گھر کے کمروں میں اگر گھسنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے 3 اوقات بتائے کہ ان 3 اوقات میں بھی بچوں کو بھی اجازت لے کے جانا ہے. سمجھیے، پہلے اوقات دیکھیے. پہلا وقت ہے من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، یعنی اجالے پارے آپ رات گھر کسی کو گئے، یعنی کہ بچے خود بھی. من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ. دوسرا وقت ہے ظہر کا وقت. ظہر کے وقت آرام کا وقت ہوتا ہے، خیلولہ کا وقت ہوتا ہے. لوگ جو ہے گھروں میں کھانے کے بعد تھوڑا آرام کر لیتے ہیں، دوسرا. اور تیسرا ہے ومن بعد صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد. قرآن کہتا ہے کہ یہ وقت میں گھر کے بچے بھی اگر گھر کے اندر جانا چاہتے ہیں تو اجازت لے کے جائیں. حکمت کیا بتائی گئی معلوم؟ گھر کے اندر جو لوگ ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں یا پھر اور کوئی بھی مہمان وغیرہ بھی ہوں، اگر آپ بنا اجازت کے یہ وقتوں میں جائیں گے، یہ اوقات ایسے ہیں، آپ نے سنا فجر سے پہلے، ظہر کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد، یہ عام طور پہ سونے کے اوقات ہیں. انسان جب گھر پہ ریسٹ لیتا ہے، تھوڑا آرام کرتا ہے، اور آرام کرتے وقت انسان عام طور پہ اس کے کپڑوں کی احتیاط نہیں کرتا. احتیاط کیا ہے؟ بلکہ وہ گھر میں ہونے کی وجہ سے چھوٹے کپڑے پہنتا ہے، ایک تھوڑے لمٹ کے کپڑے پہنتا ہے، یا ایک دم سمجھیں کہ فری ہوتا ہے، اور وہ کپڑوں میں وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اور اس کو دیکھے. سمجھ رہے؟ انسان بعض ایسے کپڑے پہنتا ہے جو اس کی اپنی بیوی کے لیے ہوتے ہیں. بھائی بیوی ہے، بیوی کے لیے آپ کو اجازت ہے، تو وہ انسان، کوئی بھی انسان یہ نہیں پسند کرتا کہ وہ حالت میں کوئی اس کو دیکھے. یہاں تک کہ بیٹے کی نظر پڑنا بھی مناسب نہیں ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو قرآن کہتا ہے کہ ایسے موقع پر بھی اگر بچے اندر آنا چاہتے ہیں تو کم سے کم آواز لگائیں، سلام کر لیں، تاکہ گھر کے اندر ماں باپ ہے یا کوئی مہمان ہے، اگر انہوں ایسی ویسی حالت میں ہیں تو تھوڑا اپنے آپ کو احتیاط میں لا لیں. یہ قرآن آپ کو باقاعدہ کہتا ہے کہ یہ 3 اوقات میں اگر بچے بھی اگر گھر کے اندر آنا چاہتے ہیں، یعنی کہ میں اگر اپنے گھر کے اندر بھی جانا چاہتا ہوں، ماں باپ ہے، بھائی بہن ہے یا بہنوی ہے، تو ایسی صورت میں قرآن نے کہتا ہے. آپ خود سوچیں کہ آپ کے گھر کے اندر آپ کے بہنوی یعنی بھائی جان آئے ہیں، بہن ہے، پتہ نہیں وہ کس حالت میں ہوں گے. انسان چلا جائے گا ایسے ہی. بھائی آپ کا خود گھر ہے، آپ کی ہی بہن ہے، لیکن کچھ حالتیں ایسی ہوتی ہیں جن حالتوں میں کوئی انسان دوسرے کو دیکھی اچھا نہیں لگتا، یہ پسند نہیں آتا، بلکہ کبھی کبھار خود دیکھنے والے کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ اوقات کا لحاظ رکھیں. آپ دیکھیں یہ جو آداب بتائے گئے ہیں نا، قرآن کے الفاظ ہیں وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالِ، بچے، یعنی کہ بچوں کو بھی یہ باتیں بتانا چاہیے. آج مسلمانوں کے محلوں میں دیکھ لیں کہ بچے جو ہے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، کھیلتے ہوئے دوسروں کے گھروں میں چلے گئے، دوسروں کے ہال بیڈ روم تک چلے گئے، نہ کوئی اجازت، نہ کوئی سلام، کچھ بھی نہیں ہے. نہیں بھائی، اسلام یہ کہتا ہے کہ پردہ ایک چیز ہے. پردہ جو عورتیں، جن عورتوں کو، یہ ساری جو باتیں ہیں نا، یہ باتیں سورہ نور کے اندر پردے کی ضمن میں بتائی گئی ہیں. یعنی کہ اس سے پہلے اس کے بعد کی آیتیں پردے سے جڑ کے ہیں.
تو بتانا کیا ہے؟ یہ بھی پردہ ہے. اور یہ ساری چیزیں بچوں کو پہلے سے آپ کو بتانا پڑتا ہے. بچوں کو ہوشیار رکھنا ہے کہ بیٹا یہ 3 اوقات میں کسی کے گھر میں ایسے ہی بنا ضرورت کے گھس کے نہیں جانا ہے. بچے کیا ہے بازو والوں کے گھر میں سیدھا ایسے ہی گھس کے چلے گئے. تو یہ کیوں ہے؟ بچوں کو نہیں بتاتے ہیں. جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ باتیں بچوں کو بھی بتانا چاہیے. یہ دیکھیے بچے بولے تو میں وہ بچوں کی بات کر رہا ہوں جو بالغ نہیں ہوئے. جو بالغ ہو گئے ہیں ان کو تو پکا اجازت لینا ہے, ان کو تو پردے کے احتیاط کرنا ہے. جو بچے بالغ نہیں ہوئے ہیں کم سے کم ان کو شعور ہے مرد کا, عورت کی خاص چیزوں کا. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ ایسے بچوں کو بھی سکھائیں. اور اس بارے میں آپ جانتے ہیں گھروں کے اندر گھروں کی جو باتیں ہوتی ہیں, گھروں کے میاں بیوی کے, ماں باپ کے, مسلمانوں کے گھروں کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں, اس کو گھر کی بات گھر کے اندر رکھنے کے لیے اتنی تعلیمات دی گئی ہیں. ایک حدیث سنیے, حضرت انس کہتے ہیں, انس کون ہے یہ اللہ کے نبی کے غلام ہیں, خاص غلام ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی اپنے گھر میں ہیں, گھر مطلب کمرہ, حجرہ اللہ کے نبی کا, اس میں ہے ایک آدمی کمرے کے باہر کھڑا ہے اور کھڑ کے اللہ کھڑکی سے اللہ کے نبی کے گھر میں جھانک رہا ہے. غلام انس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی تیر لیے, تیر اٹھا کے وہ آدمی کے قریب تک گئے. قریب تھا کہ وہ آدمی کی آنکھ اللہ کے نبی پھوڑ دیتے. وہ آدمی اپنے آپ کو بچا لیا اور اس نے پھر اللہ کے نبی سے معافی مانگ لی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ حکم دیا. حکم کیا دیا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 6240 میں اللہ کے نبی نے فرمایا لو ان امرأ اطلع علیک بغیر اذن. اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی آدمی تمہارے گھر میں بغیر اجازت کے جھانکتا ہے, دروازے کے پاس یا کھڑکی کے پاس سے جھانکتا ہے, اور تمہارے ہاتھ میں کوئی بھی چیز مل جائے, پتھر یا کنکر وغیرہ, اور لے کے اس کی آنکھ پہ مار کے اگر پھوڑ دیتے ہو, قرآن کہتا ہے اور قرآن کی تشریح میں حدیث کہتی ہے فلا علیک بأس, تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے, تمہارے اوپر کوئی گناہ ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. میرے بھائی آپ کو معلوم ہے اگر کوئی انسان کسی کی غلطی سے آنکھ پھوڑتا ہے, آنکھ کو نقصان پہنچاتا ہے, اسلام کے رول کے حساب سے کفارہ دینا ہے, بہت سارے پیسے دینا ہے. یعنی جیسے ایک جان کے بدلے میں جان لیتے تو ویسا آنکھ اگر نقصان پہنچائے تو وہاں پیسے دینا پڑتا ہے, وہاں کفارہ دینا پڑتا ہے. لیکن اگر وہی آنکھ اگر کوئی آدمی اس لیے پھوڑتا ہے کہ اس کے گھر میں کوئی جھانک رہا تھا تو آپ کو 1 پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ آنکھ کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے. آپ خود سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیر اٹھا رہے ہیں اس کی آنکھ کو پھوڑنے کے لیے. اللہ کے نبی, وہ اللہ کے نبی جن کو اتنی تکلیفیں دی گئی, کبھی بدلہ لینے کا نہیں سوچے. لیکن یہ مسئلہ ایسا تھا کہ گھروں کے اندر, گھروں کی پریویسی میں کوئی جھانک رہا ہے, کوئی اندر کی باتیں معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے اس قدر ناپسند کیا. آج آپ دیکھ لیں جی, کیا پریویسی کے مسئلے ہی نہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے مسلمانوں کے معاشرے کو مضبوط رکھنے کے لیے بتائی گئی ہیں. آج کیا ہے ہمارے بچوں میں, ہمارے گھروں میں یہ ساری چیزیں دن بدن بہت ختم ہو رہی ہیں. پردے کے آداب کے سلسلے میں, بڑوں سے بات چیت کرنے کے سلسلے میں, دوسروں کے گھروں میں جائیں سلام کرنے کے سلسلے میں, اجازت لینے کے بارے میں بچوں کو لوگ بتاتے ہی نہیں. بچوں کو کیا بتانا, بڑے خود ہی ایسے ہی بکری کے جیسا گھس جاتے ہیں سیدھا. قرآن کیا کہتا ہے معلوم آپ کو؟ یہ سورے میں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. قرآن کہتا ہے کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو, فَسَلِّمُوا, تو سلام کر لیا کرو, تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ, اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو تم اپنے گھر والوں کو دے رہے ہو. مُبَارَكَةً طَيِّبَةً, اور یہ سلام کرنا تمہارے لیے برکت کا ذریعہ بنے گا. کیسے برکت؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دعا دے رہے ہیں اپنے گھر والوں کو. قرآن کہتا ہے کہ جب گھروں میں داخل ہو, گھر کا مطلب اپنے گھر میں بھی جب داخل ہوتے ہیں سلام کر کے جاؤ,
آپ بتائیں جی کتنے لوگ ہیں جو سلام کر کے جاتے ہیں؟ سلام کر کے کوئی جاتا ہی نہیں ہے. لوگ بلکہ تعجب سے پوچھتے ہیں ہاں میرے گھر میں گئے تو سلام کر کے جانا، کیا پوچھتے ہیں بھائی؟ تو مطلب آپ کے گھر والوں کو، آپ کی امی، آپ کے ابا، آپ کے بچوں کو سلامتی کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں ہے جی؟ بولیے. ہے تو کبھی کرتے ہیں؟ گھر میں بیگم ہے، بیوی ہیں، اکیلی ہیں، سلام کر کے جاتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ ہے سونے کس میں کیا سلام کرنا؟ بچوں سلام کرنے کا طریقہ ہی نہیں ہے مسلمانوں کے معاشرے میں. یہ قرآن دوسروں کے گھروں میں نہیں، دوسروں کے گھروں میں جاتے وقت اجازت لے کے سلام کر کے جانا تو ضروری ہے. خود کے گھر میں بھی آئیں سلام کر کے جانے کی تعلیم دیتا ہے، اور اس کا فائدہ بھی بتاتا ہے. تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، کہ یہ سلام کرنا تمہارے لیے، تمہارے گھر والوں کے لیے سلامتی کا، برکت کا ذریعہ بنتا ہے. اب آپ خود کہیں کہ جو آدمی اپنے گھر والوں کو بھی اللہ کی برکت میں لانا نہیں چاہتا تو پھر کتنا بد نصیب ہوگا، کتنا بد نصیب ہوگا. اور ہمارے بچوں تک عادت نہیں ہے، دور دور تک عادت نہیں ہے بچوں میں. بچے سلام کرنا ہی بھول گئے ہیں. تو بھائی یہ کب سیکھیں گے؟ یہ بڑوں کو دیکھ کے سیکھتے ہیں. بچہ بچپن سے چھوٹے ہے جب سے دیکھ رہا بابا کب بھی گھر میں سلام کر کو نہیں، کب آئے تو بھی کیا تو غصہ کر لے کو، اڑلا لے کو، نہیں تو فون لے کو، تو پھر وہ کہاں سے سلام کرے گا؟ تو یہ سورہ آپ پڑھ کے دیکھیں بعد میں ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ. ایسی بہت ساری باتیں اس سورے کے اندر آپ کو بتائی گئی ہیں جو مسلمان کے گھر کو دین کے حساب سے، دنیا کے حساب سے اس کی عزت، اس کا مال، اس کی آبرو کیسے حفاظت میں رکھنا ہے، بچانا ہے. یہ ساری باتیں اس سورے کے اندر بتائی گئی ہیں، جس میں سے گھروں کی اجازت، گھروں میں داخل ہونے کے آداب کی بات میں نے آپ کے سامنے ان آیتوں کو لے کے رکھا، جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی انسان اگر کسی کے گھر میں ناحق جھانکتا ہے یا گھر کی باتیں معلوم کرنے کی جھانکے یا سنے، دیوار کو کان لگا کے سنے، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے. تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر آپ اس کی آنکھ پھوڑتے ہیں آپ کو اللہ کے نزدیک اتنا بھی گناہ نہیں ہوگا، اتنی بھی پکڑ نہیں ہوگی. کیوں؟ وہ اتنی بڑی غلطی کر رہا ہے. تو یہ غلطی کتنی بڑی ہے اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خود اللہ کے نبی تیر اٹھا کے اس کی آنکھ پھوڑنے کی کوشش کیے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں ہلکے میں نہیں لینا ہے. گھروں میں خود اپنے آپ کو ان باتوں پر عمل کروانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو جو بڑے بالغ ہو گئے ان کو بھی، اور بچپن سے جو بچوں کو ہم چھوٹی موٹی چیزیں لانے کے لیے اڑوس پڑوس میں بھیجتے نا، تو تب بول کے بھیجنا ہے بچوں کو. ایسے نہیں کہ بچہ ہے نا کیا ہے، بچے آپ کو اندازہ نہیں ہے، بچے جو ہے سیدھا بیڈ روم تک گھس جاتے ہیں. بھائی بازو کے گھر والے کون ہیں؟ چچا ہیں، بڑوا ہیں، وہ ان کا بھی ایک مسئلہ ہے، ان کی اپنی پرویسی ہے. وہ آپ کے خاص رشتہ دار ہو تب بھی قرآن کہتا ہے کہ آپ کو اجازت لینا ہے. تو یہ باتیں قرآن مجید یہ جو تعلیم دیتا ہے ہمارے گھروں کی حفاظت کے لیے ہے، ہمارے گھروں کی رازداری کے لیے ہے، گھر کی باتوں کو، گھر کے مسئلوں کو گھر کی حد تک رکھنے کے لیے. یہ ساری باتیں اور اس جیسی باتیں اس سورے کے اندر بتائی گئی ہیں. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سبھی کو بھی ان سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خود عمل کرنے کے ساتھ اپنے گھروں میں بچوں کو، بچیوں کو بھی یہ باتیں سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں ایک مسلم گھرانے کو، مسلم سوسائٹی کو جیسے قائم کرنے کی تعلیم دی ہے ویسا قائم کرانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.